پلیز سبسکرائب اینڈ فالو۔ قرآن میں قرض کے احکام۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اہل ایمان کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرافیل اسٹوڈیو۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 282۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ۔ ہے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے نہ سمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ ترین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ آیت دین قرض کے مثال والی آیت کے نام سے معروف ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے۔ اس میں بڑے عظیم مسائل بیان ہوئے ہیں جو بے شمار عظیم فوائد پر مشتمل ہیں۔ اس سے قرض کی تمام صورتوں مثلا سلم وغیرہ کا جواز ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرض کا ذکر کیا ہے جو مومنوں میں رائج تھا۔ اس کے مسائل بیان کیے ہیں جس سے ان کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ 20 سلم میں مدت ضروری ہے، وہ مدت متعین ہونی چاہیے، اس لیے نہ تو نقد 20 سلم درست ہے، نہ اس صورت میں جب کہ اس کی مدت مقرر نہ ہو۔ تمام قرض وغیرہ کے معاملات لکھنا شرعاً مطلوب ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا مستحب۔ اس کی مشروعیت میں یہ حکمت ہے کہ لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے، اور نہ لکھنے کی صورت میں غلطی، بھول، اختلاف
اور جھگڑا واقع ہونے کا اندیشہ ہے۔ کاتب کو حکم ہے کہ وہ لکھے۔ کاتب کو عادل قابل اعتماد ہونا چاہیے تاکہ اس کی تحریر پر اعتبار کیا جا سکے۔ فاسق کے ناقول کا اعتبار ہے نہ لکھنے کا۔ کاتب پر فرض ہے کہ فریقین کے درمیان انصاف سے کام لے۔ وہ رشتہ داری، دوستی وغیرہ کی وجہ سے کسی ایک فریق کی طرف مائل نہ ہو۔ کاتب کا ایسی تحریریں لکھنے کے طریق کار سے اور فریقین کے لیے جو کچھ واجب ہے اور جس چیز سے تحریر قابل اعتماد بنتی ہے، ان سب امور سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ ان مسائل کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ جب کوئی ایسی تحریر موجود ہو جس کی کتابت معروف عادل قابل اعتماد آدمی کے ہاتھ کی ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، اگرچہ لکھنے والا اور گواہ فوت ہو چکے ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، یعنی جس پر اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ اسے لکھنے کا علم عطا فرمایا ہے، اسے بھی اللہ کے ان بندوں پر احسان کرنا چاہیے جو اسے لکھوانے کے محتاج ہیں، لہٰذا ان کو لکھ کر دینے سے نہ انکار کرے۔ کاتب کو حکم ہے کہ صرف وہی چیز لکھے جس کو وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق ہے۔ فریقین میں سے لکھوانے کا ذمہ داری اس کی ہے جس کے ذمے قرض ہے۔ اسے حکم ہے کہ پورا حق بیان کرے، اس میں کچھ نہ چھپائے۔ انسان کا اپنے بارے میں اقرار شرعاً معتبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقروض کو حکم دیا ہے کہ وہ کاتب کو لکھوائے۔ جب وہ اس کے اقرار کے مطابق لکھے گا تو اس کا مضمون اور اس کے نتائج بھی معتبر ہوں گے، اگرچہ بعد میں غلطی لگ جانے یا بھول جانے کا دعویٰ کرے، قول اس کا معتبر ہوگا۔ جس کے ذمے کوئی حق ہے کہ بیش شدہ چیز کی مقدار، صفت، قلت، کثرت اور مقررہ مدت کیا ہے، جس کا حق ہے، قرض خواہ اس کا قول معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو حکم دیا ہے کہ جتنا حق ہے اس سے کم نہ لکھوائے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مقدار اور وصف میں اس کا قول معتبر ہے۔ جس کے ذمے حق ہے اس پر حرام ہے کہ مقدار میں، عمدگی اور ظاہری اچھائی میں یا مدت وغیرہ میں کمی کرے۔ جو شخص کسی عذر مثلاً کم سنی، کم عقلی، گونگا ہونا وغیرہ کی وجہ سے خود نہ لکھوا سکے تو لکھوانے اور اقرار کا کام اس کا سرپرست اس کا نائب ہونے کی حیثیت سے کرے گا۔ جو عدل اس پر واجب ہے جس کے ذمے حق ہے، وہی عدل اس کے سرپرست پر واجب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا بالعدل، عدل کے ساتھ سرپرست کا عادل ہونا شرط ہے، کیونکہ عدل کے ساتھ لکھوانا فاسق سے نہیں ہو سکتا۔ مالی معاملات میں سرپرستی کا ثبوت حق بچے، کم عقل، مجنون اور کمزور کے ذمے واجب ہوتا ہے، اس کے سرپرست کے ذمے نہیں ہوتا۔ بچے، کم عقل، مجنون وغیرہ کا اقرار اور تصرف صحیح نہیں، کیونکہ اللہ نے لکھوانے کی ذمہ داری ولی سرپرست پر ڈالی ہے، ان معذور افراد کے ذمے نہیں۔ اس میں ان پر لطف و رحمت ہے اور ان کے مال کو ضائع ہونے سے بچاؤ ہے۔ مذکورہ افراد کے مال میں ولی سرپرست کا تصرف قانوناً درست ہے۔ انسان کا ایسے معاملات کا جاننا مشروع ہے جس سے قرض کا لین دین کرنے والوں کا ایک دوسرے پر اعتماد رہتا ہے، لہٰذا اصل مقصود معاملے کا قابل اعتبار رکھنا اور انصاف ہے، اور جس عمل کے بغیر مشروع کام پر عمل نہ کیا جا سکے وہ عمل بھی مشروع ہوتا ہے۔ کتابت سیکھنا فرض کفایہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرض وغیرہ کے معاملات لکھنے کا حکم دیا ہے اور یہ کام کتابت سیکھے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لین دین کے معاہدوں پر گواہ بنانا مشروع ہے اور یہ مشروعیت مندوب کے درجے میں ہے، کیونکہ اس حکم کا مقصد حقوق کی حفاظت کا طریقہ بتانا ہے اور اس میں آخر کار مکلف افراد ہی کا فائدہ ہے۔ ہاں، اگر تصرف کرنے والا یتیم کا سرپرست ہو یا کسی وقف کا نگران ہو یا اسی قسم کا کوئی معاملہ ہو جس کی حفاظت واجب ہو، تب حق کو محفوظ رکھنے والی یہ گواہی واجب ہو جائے گی۔ مالی معاملات میں گواہوں کی کم از کم مطلوب تعداد یہ کہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک گواہ کی موجودگی میں مدعی کی ایک قسم سے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کی گواہی معتبر نہیں، کیونکہ واجولن مرد کے لفظ سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔
مال وغیرہ کے معاملات میں صرف عورتوں کی گواہی قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مرد کے ساتھ ہی گواہ کے طور پر قبول کیا ہے۔ البتہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام اس حکمت کی وجہ سے قرار دیا ہے جو آیت میں مذکور ہے، اور یہ حکمت مرد کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں صورتوں میں موجود ہے۔ واللہ عالم۔ بالغ غلام کی گواہی بھی بالغ آزاد لوگوں کی طرح مقبول ہے، کیونکہ اللہ کے اس فرمان میں عموم ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، اور اپنے مردوں میں سے دو مرد گواہ رکھ لو، اور بالغ غلام ہمارے مردوں میں شامل ہیں۔ غیر مسلم مرد ہو یا عورتیں ان کی گواہی قبول نہیں، کیونکہ وہ ہم میں شامل نہیں۔ علاوہ ازیں گواہی کا دار و مدار عدل نیک قابل اعتماد ہونے پر ہے، اور غیر مسلم عادل نہیں۔ اس سے مرد کا عورت سے افضل ہونا ظاہر ہوتا ہے، اور ایک مرد کو دو عورتوں کے مقابلے میں رکھا گیا ہے، کیونکہ مرد کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، عورت کا کمزور۔ جو شخص گواہی بھول جائے اور اسے یاد لانے پر یاد آ جائے تو اس کی گواہی قبول ہے، کیونکہ ارشاد ہے فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جب گواہ کو واجب حقوق سے تعلق رکھنے والی گواہی بھول جانے کا خطرہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ اسے لکھ لے، کیونکہ جس عمل کے بغیر واجب ادا نہ ہو سکے وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ جب گواہ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو اگر اسے کوئی عذر لاحق نہ ہو تو اسے گواہی دینا واجب ہے، اس سے انکار ناجائز ہے، کیونکہ ارشاد ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ جس شخص میں ایسی صفات موجود نہ ہوں جن کی بنیاد پر گواہی قبول کی جاتی ہے تو اس پر گواہ کے لیے حاضر ہونا واجب نہیں، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں اور وہ گواہوں میں شامل بھی نہیں۔ قرض چھوٹے ہوں یا بڑے سب لکھنے چاہیے۔ مدت اور شروط و قیود لکھنا بھی ضروری ہے۔ ارشاد ہے ذالکم اقسط عند اللہ واقوام للشہادۃ وادنی اللہ ترتابوا، اللہ کے نزدیک یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اور گواہی کو درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے زیادہ بچانے والی ہے، یعنی اس میں انصاف پایا جاتا ہے جس سے بندوں کے اور سب کے معاملات درست رہتے ہیں، اور تحریری شہادت زیادہ پختہ، زیادہ کامل، شک و شبہ سے زیادہ دور رکھنے والی اور جھگڑے سے بچانے والی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جسے گواہی میں شک ہو جائے اسے گواہی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے لیے یقین ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اگر تجارت دست بدست اور نقد ہو تو نہ لکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس میں تحریر کی ضرورت اتنی شدید نہیں۔ نقد لین دین میں تحریر نہ کرنا تو جائز ہے، تاہم اس میں گواہ بنانا مشروع ہے، کیونکہ فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، خرید و فروخت کے وقت گواہ مقرر کر لیا کرو۔ کاتب کو تنگ کرنا منع ہے، مثلا اسے اس وقت طلب کیا جائے جب وہ کسی اور کام میں مشغول ہو یا جس وقت اسے حاضر ہونے میں مشقت ہو۔ گواہ کو بھی تنگ کرنا منع ہے، مثلا اسے اس وقت گواہ بننے کے لیے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے جب وہ بیمار ہو یا ایسے کام میں مشغول ہو جسے چھوڑ کر آنے میں پریشانی اور مشقت ہو۔ یہ اس صورت میں ہے جب وَلَا يُضْغَى وَكَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، میں لفظ یضاع کو مجہول قرار دیا جائے، اور اگر اسے فعل معروف سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ گواہ اور کاتب کے لیے صاحب حق کو تنگ کرنے کے لیے گواہی یا کتابت سے انکار کرنا یا بہت زیادہ اجرت طلب کرنا منع ہے۔ اس صورت میں انہیں فائدہ نمبر 44 اور 45 شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان حرام کاموں کا ارتکاب فسق ہے، کیونکہ ارشاد ہے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔
فسق، ایمان، نفاق، عداوت، محبت وغیرہ جیسے اوصاف کسی بھی انسان میں کم یا زیادہ مقدار میں ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی میں فسق وغیرہ کا مادہ موجود ہو اور اسی طرح ایمان یا کفر کا مادہ موجود ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارے اندر نافرمانی ہے۔ یہ نہیں فرمایا فَأَنْتُمْ فَاسِقُونَ، تم فاسق ہو۔ یہ نقطہ پہلے بیان ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہاں اس کی مناسب جگہ تھی۔ وہ یہ ہے کہ گواہ عادل، نیک اور قابل اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ ارشاد ہے ممن ترضون من الشہداء، جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو۔ عدالت، قابل اعتماد ہونا، اس میں ہر زمانے اور ہر مقام کا عرف معتبر ہے۔ جو شخص لوگوں کے نزدیک قابل اعتبار ہو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کا عادل یا فاسق ہونا معلوم نہ ہو اس کی گواہی بھی قبول نہیں، حتیٰ کہ اس کے نیک ہونے کی تصدیق ہو جائے۔ موجودہ حالات میں ناقص سمجھ کے مطابق یہ مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔ اللہ کے کلام میں اور بہت سی حکمتیں اور اسرار ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ان کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔